بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نستعین رسولہ کریم اما بعد. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں نا مفتی عزیز الرحمان صاحب سے، وہ اس وقت پتہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ میرے خواب میں آئے تھے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ والا نصاب تو ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، ہاں نمبر ون. نمبر ہاں ٹو، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم ایز اے ایتھیسٹ، ایز اے ایکس مسلم، ایز اے ایکس کرسچن، ہوں اس کے لیے ایک دوست کمنٹس میں بتائیں. جیسے ہر سال امبر الرٹ، ایک سوری، جیسے زینب واچ ہوتا ہے یا امبر ہوں الرٹ ہوتا ہے، یا ہم ہوں ہر سال کوئی چیز نا یادگار بنائے جاتے ہیں دنیا میں، نا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مفتی الرٹ یا مفتی واچ، یا اس کا ہوں کوئی ہر سال ہم دن منائیں جس میں دبا کی سٹریمز کریں کہ جو کچھ مدرسے میں ہوتا ہے. تو دوست سجیشن دیں، آپ دونوں بتا سکتے ہیں کیا مفتی واچ کر دیں ہر سال، یا مفتی ڈے منایا جائے جس میں ہم مفتی عزیز الرحمان کی پکچر لگا کے ڈسکس کریں، کیونکہ ایک ایز اے ایگزامپل واقعہ ہے اس میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہونی میرے چاہیے خیال میں اسے مفتی ہر الرٹ؟ سال منانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہر ہفتے منایا جائے گا. دیکھیں تو صحیح ابھی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو مطلب یہ بہت عام سی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب لوگوں نے یہ ویڈیوز کئی لوگوں کے پاس پڑی ہوں گی، ابھی نکلیں گی آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں تو صحیح ہے، اگلے مہینے تک فلڈ آیا ہونا ہے، یہ بہت سارا ہوگا. ہوں اوکے. اچھا، میں سیکنڈ پوائنٹ، میں دو پوائنٹس پہ کوئک کروں گا، سوئچ کرتا جاؤں گا تیزی سے. سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کی میں نے سپرنا سے نا اسٹریم سنی تھی لاسٹ ویک کی، اور وہ بہت مجھے مزہ آیا آپ کو سن کے. بڑے اچھے آپ نے اس کو ڈسکس کیا تھا. سپرنا کا یہی تھا کہ کیا گروپ کو اٹیک کرنا چاہیے، جو گروپس ہوتے ہیں، اور بڑا مزہ آیا تھا اس میں. آپ کے جو پوائنٹس ہیں نا، آئی ریلی لو دوز پوائنٹس. میں اس کا ریکیپ دیتا ہوں. جیسے آپ نے کہا آئیڈیالوجی ایک ٹول ہوتا ہے، لیکن اس کو ٹول جو یوز کرتے ہیں ان پہ تو لازمی طور پہ اٹیک کرنا پڑے گا، رائٹ؟ ہم ملاؤں کو کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ گروپ ہے نا یہ. یا بھکتوں کی کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ میں اس میں یعنی دوست آپ جب تراشا ڈالیں گے پبلک کو بہت مزہ آئے گا. میں بڑا کنونس ہوں آپ کے پوائنٹ سے. اچھا، اس میں صرف ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک یہ چیز ہوتی ہے، لیبل مت کرو، لیبلنگ نہ کرو. لیبلنگ انسان کی، جب تک انسان ہے نا، لیبلنگ اس کا انسٹنکٹ ہے. آپ مجھے انسان کہتے ہو، آپ مجھے ایکس مسلم کہتے ہو، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یو آر پاکستانی، آپ انسان. لیبلنگ ہم ہر وقت کر رہے ہیں، ٹھیک؟ ہم ہر وقت لیبلنگ کر رہے ہیں. میں نے گوگل سرچ کیا تو لیبلنگ از آپ پازیٹیو اور نیگیٹو بوتھ ورڈس، ٹھیک؟ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ مجھے ایز اے چور لیبل نہ کرو، آپ مجھے ایز اے بخت لیبل نہ کرو، آپ مجھے ایسے جہادی لیبل نہ کرو. یعنی لیبلنگ جو ہے نا وہ آپ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے لائف کا. آپ کسی کو ایسے بھی تو لیبل کرتے ہو، یو آر کانفیڈنٹ. کانفیڈنٹ ایک لیبلنگ کرنا ہوا نا. تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹس اٹھائے تھے کہ دیکھو لیبلنگ جو ہے نا، یہ بھکتوں اور مومنوں کی شکایت جو ہے نا یہ غلط ہے، کیونکہ ان کے پاس دلیل سے جواب نہیں ہوتا. جب یہی جب ہم مومنوں کو جہادی بولتے ہیں، بھک بڑے ڈفلیاں ہاں ہاں بجاتے بڑے تھے، خوش ہوتے ہیں. رائٹ؟ اور جب ہم نے ان کے ڈوگما کو کوشچن کیا تو اب یہ لیبلنگ پہ آ گئے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نیکسٹ ٹاپک پہ چلا جاؤں گا. لیبلنگ از نیچرل، لیبلنگ از نیچرل. ہم گائے کو گائے کہتے ہیں، گائے زیادہ سینگ مارتی ہیں، ہم بولتے ہیں یار بڑا یہ بھٹکا ہوا بھیڑیا گائے ہو گئی، رائٹ؟ اب میں نیکسٹ ٹاپک پہ آتا ہوں. کچھ غالب بھائی آیتیں ریسنٹلی میں نے اس ہفتے دیکھی ہیں، اور اس میں مجھے ایسا لگا ہے کہ جو اردو ترجمے ہیں نا ان میں بڑی گڑمٹ چل رہی ہے، بڑی مارکیٹ میں نا کچھ غلط ہو رہا ہے. اچھا، میں اس میں دو تین میں آپ کے سامنے اگزامپل، آئی تھنک اٹ وونٹ ٹیک مور دین 10 منٹس. میں دو تین آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اس میں سچ والا صاحب نے بڑا پیارا جملہ بولا تھا لاسٹ ٹائم کہ اسلام میں کرنا سب جائز ہے، کہنا منع ہے. اسلام میں ہر چیز کر سکتے ہیں آپ، بولنا حرام ہے، کرنا حرام نہیں ہے، صحیح؟ اچھا، اب میں آپ کے سامنے آپ قرآن کی کچھ آیتیں نکالیں، اور میں خود کنفیوز ہوں یہ چکر ہے کیا. ہم نکالتے ہیں سب سے پہلے سورہ گائے کی آیت نمبر 178. اس میں ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ترجموں میں کیا گند کی جا رہی ہے. اس بار ہم کانٹیکس پہ نہیں جا رہے، ٹرانسلیشن پہ جا رہے ہیں اردو اچھا کے. میں وہ جی، آپ کا جو آپ نے واٹس ایپ وہ پہ بھیجا دکھا تھا دیں، وہ وہ بھی، کھول لوں. وہ ہاں وہ بھی کھول لیں، وہ بھی اس کا ٹاپک ہے. وہ بھی ٹاپک ہے. وہ ہے حدیث میں عربی کیا ہے اور اس کی اردو کیا کی جاتی ہے بیوقوف بنانے کے لیے مومنوں کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے نا اللہ کا کتاب، وہ بہت ہی بے وقوفانہ یا بوسیدہ ہے. کیوں؟ کتاب کے معنی مختلف زبانوں میں
مختلف ہو جاتے ہیں. سب سے اچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتا وہ بات, جیسے میرے دماغ میں ڈالی کہ مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانے کا بولتا ہوں, انسٹنکٹ ہے رائٹ. تو اگر وہ دکھائیں تو میں کوئکلی آپ سے ریویو کر لیتا ہوں. اچھا پہلے وہ واٹس ایپ والا دکھا دوں یا پہلے جی یہ دکھا دوں؟ جو آپ کو حدیث دکھا, ہاں دونوں دکھا دیں. تو میں نے عربی بھی بھیجی آپ کو اور اردو بھیجی حدیث کی. تو ہم اس میں دوبارہ سے میں ریکیپ کرتا ہوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اردو یہ ترجمے. حدیث ہے جی یہ حدیث ہے ریاض بڑا کر سکتے ہیں اس کو, الصالحین 184. اس کو بڑا کر رہے ہیں, یہ آ گئی, ٹھیک ہو گیا. مسلم کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ بہت مشہور حدیث ہے جس میں یہ ہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک نے کہا, میسنجر آف اللہ نے کہا, جب تم کسی ایول کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو, اگر نہیں تو پھر زبان سے, اگر زبان سے نہیں تو دل میں سوچو. دیٹ از دا ویکنڈ فارم آف فیتھ. اس حدیث میں دیکھیں جو ایول ورڈ نہیں تھا یہ لگایا گیا ہے. آپ عربی نکال لیں غالب بھائی, اگر آپ نیکسٹ سلائڈ دکھائیں, آپ سامنے صاف دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. من کو منکر, منکر ہوتا ہے جو انکار ہو, انکاری ہو. ہم کہتے ہیں نا تم منکر ہو, خدا کے منکر ہو, یا تم جو انکار کرنے والا. اس لفظ کو انہوں نے ٹرانسلیٹ ایول کیا ہے یا برائی کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی آپ اگر اردو میں پڑھیں گے تو بڑا اچھا سیکسی سا لگتا ہے کہ یار برائی کو روکنا چاہیے, حضور نے بولا ہے. یہ برائی نہیں کہا تھا حضور نے, یا جس نے حدیث گڑھی ہے اس نے لفظ منکر کہا تھا کہ اگر میں منکر ہو گیا تو تم آؤ مجھے چلا دو. حضرت علی نے اسی پہ عمل کیا تھا. اب آ جائیں نیکسٹ ٹرانسلیشن پہ. اگر ہم دیکھیں نا یہ چیپٹر, آپ یہ چیپٹر 4 ورس 24. اچھا نکال لی, ہاں یہ نکال لی, جو نکال لی. 3-4 آیتیں ہیں میرے سامنے ایز این ایگزامپل. سورہ گائے, آپ نے بکرا بول دیا غالب بھائی, لگ رہا آپ کو پسند ہے بکرا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب سورہ گائے کی آیت نمبر 178. اس میں میں آپ کے سامنے نا کچھ بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں. میں اپنے پاس بھی نکال لوں. چیپٹر 2 ورس 178 اردو ٹرانسلیشن. سورہ گائے ہے نا, یہ مومنوں کو بڑا غصہ آ رہا ہے آج کل مارکیٹ میں کہ یہ اردو کیوں کہہ رہا ہے سورتوں کے نام. اچھا اس کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے سر, 1 سیکنڈ کے اندر آئے گا, یا آپ اس کو پڑھ دیں. آ گیا میرے پاس, آ گیا. دیکھیں اب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. سورہ گائے آیت نمبر 178, یہ قصاص کی آیت ہے جس میں آپ کا قتل کے خون کے بدلے خون کی آیت ہے. ترجمہ, مومنو تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے. اس طرح کے آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے, اور غلام کے بدلے غلام مارا جائے, اور عورت کے بدلے عورت کو مارا جائے. اچھا یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ میں دیتا ہوں چکر کیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے عورت کے بدلے عورت مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام مارا جائے. اس میں میری جو 2 اتھارٹی ہیں نا انہوں نے مختلف اس کے ترجمے کیے ہیں. اچھا جب اس کو صاف پڑھ کے صاف یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے میرے قبیلے کی عورت کو مارا تو میں اس کے بدلے آپ کے قبیلے کی عورت کو ماروں گا. اچھا یہاں پہ یہ بڑی ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اگر آپ نے میری عورت کو مارا تو آپ کی عورت نے کیا بگاڑا ہے. اصولاً تو آپ کو قتل کرنا چاہیے نا میں نے, کیونکہ آپ نے مارا ہے میری عورت کو. اچھا یہاں پہ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے انصاف پسند ہے. اس کے بعد ایک اتھارٹی نے کہا کہ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا ول ابدا بل ابد, یہ بل جو ہے نا یہ ہے دیٹ, یعنی کہ جس غلام نے مارا تم اس غلام کو مارو. یہاں لفظ دیٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو معنی چینج ہو گئے رائٹ. وہ اتھارٹی نے یہ بولا کہ یہاں پہ جو بل ابد ہے, بل کا مطلب ہے وہ دیٹ. یہاں پر میں نے پھر ایک اور اتھارٹی سے ڈسکس کیا, وہ بھی عربی اسپیکنگ تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے. یہاں پہ میری صبح ہی بات ہوئی ہے اس عربی دوست سے, اس نے کہا ول ابدا بل ابد, بل یہاں پہ دیٹ نہیں فور ہے, غلام کے لیے غلام, عورت کے لیے عورت. اور زیادہ تر ترجمے یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے, free man for a free man, a slave for a slave. یس. اب اس میں ایک صرف پوائنٹ بول کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ انصاف تو چیک کریں. میں نے پھر اپنے عربی دوست سے پوچھا اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عرب کے زمانے میں نا یہ لوگ تھے خونی وحشی. اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ ایک قتل کے بدلے نا زیادہ اوپر کی طرف چلے آتے تھے, کہ اگر غلام مرتا تھا مالک مار دیتے تھے غصے میں. تو اللہ پاک نے کہا نہیں بھائی, مالک مارے تو مالک کو ہی مارو, لیکن غلام مارے تو غلام کو مارو, انصاف.
اب مجھے یہ بتائیں جس عورت نے قتل ہی نہ کیا ہو, آپ نے یعنی میری بہن کو مارا, میں آپ کی بہن کو مار دوں گا, آپ کی بہن نے کیا کیا ہے, وہ زندگی میں بھاگتے پھرے. یہاں پھر میں نے ساری دنیا, جی سارے پاکستان, انڈیا اور افغانستان میں جو ونی کا قانون ہے کہ قتل میں لڑکی دے دیتے ہیں, وہ اسی چکروں میں تو دیتے ہیں نا. یہ قصاص والے مسئلے سے ملتا ہے یہ اصل میں جا کے. رائٹ. اچھا پھر میں نے سچ والا صاحب سے اس آیت کو ڈسکس کیا, یعنی جب میں دو اتھارٹی میں ٹائی ہو گیا نا, آئی واز کنفیوز. میں نے پھر سچ والا صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا میں اس کا ترجمہ سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی, کہہ رہے ہیں امیجن کرو یہ بات قتل کی ہو رہی ہے, کسی کی جان کی لینے کی ہو رہی ہے, اور کائنات کا بنانے والا اتنا کلیئر بات ہی نہیں کر رہا کہ ہم بحث کر رہے ہیں. کہہ رہے میں اس ترجمے کو میں سمجھ ہی نہیں سکا, حالانکہ آپ کو پتا ان کی نالج کیسی. کہہ رہے میں سمجھ ہی نہیں سکتا اس ترجمے کو. تو یعنی ٹائی بھی ہو گیا اور یہ ترجمہ کنفیوزنگ ہے. اب اس کے بعد اس میں سلاطین کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو میں نیکسٹ آیت پس پیش کرتا ہوں. وہ جو پہلے والا کانٹیکسٹ ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ سیٹ بیٹھتا ہے. میں نے جب پڑھا یہ, ہاں, کہ وہ مطلب آزاد کے بدلے آزاد لکھا ہوا ہے, غلام کے بدلے غلام لکھا ہے. یہ تھوڑی کہا ہے کہ اگر عورت نے قتل کیا ہے یا آدمی نے قتل کیا ہے تو وہ عورت مار سکتا ہے, اگر وہ اس کی جگہ آپ کسی عورت کو مار سکتے ہیں. لکھا ہے مطلب ایک انڈیویجول اس کا جو سوسائٹی میں اسٹیٹس ہے اس کے بدلے آپ اسی اسٹیٹس کے بندے کو ماریں گے. That is my understanding. مجھے یعنی تو کلاس سسٹم ہے, بہت ہی گندا قسم کا کلاس سسٹم اس کا مطلب اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے نا. بالکل ہے. اچھا اس کے بعد نا ایک اور ترجمہ اردو میں غلط ہوتا ہے, سورہ نساء کا آیت نمبر 24, سورہ عورت آیت نمبر 24, اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ریویل ہوا ہے. میں صرف بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اردو کے ترجمے میں گڑبڑ کیا کی گئی ہے, اور ہمیں تو عربی آتی نہیں, تو یہ اس کا مطلب میرے لیے مذہب ہے ہی نہیں. اور اوپر سے مطلب کلیم یہ ہے کہ آسان زبان میں اتارا گیا. سورہ عورت ورس نمبر 24 اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں. غالب بھائی آپ نے مجھے عزت دی, پیار دیا, میری سورہ عورت کہہ رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. جی سورہ عورت, سلاطین بھی سورہ عورت ہی بولے, اور سورہ گائے, سورہ ہاتھی. اچھا کیا مجھے تو پورے نام بھی نہیں پتا. سورہ چوٹی پڑھنی ہے میری باجی آج کل, کہہ رہی ہے بڑا ثواب مل رہا ہے. میں نے کہا باجی اب سورہ چوٹی میں کون سی آیت پڑھی ہے, غصے ہو گئے, فون رکھ دیا انہوں نے یار, کہہ رہے بکواس بند کرو. اچھا یہ جو ہے یہ مارکیٹ میں آج کل چل رہا ہے. اچھا یہ سورہ جو عورت ہے نا, اس کی 24ویں آیت کو ایکسپلین کیا ہے سچ والا صاحب نے, اور بڑا زبردست انہوں نے ایکسپلین کیا. میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں. دیکھیں اس میں وہی لانڈی کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے, ٹھیک ہے, میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس میں آپ یہ دیکھیں, اس میں ایک لفظ آتا ہے موسنا غلب مستفنا اجورو. غالب بھائی لفظ چیک کریں, اجورو ہننا. اس کا اردو میں ٹرانسلیشن آپ کو مہر ملے گا, چیک کریں ذرا, دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی پورے قرآن میں مہر کا ورڈ ہے ہی نہیں, اکارڈنگ ٹو سچ والا صاحب, ناٹ می. انہوں نے کہا یہ مہر کا ورڈ تو بہت نائسلی دیا گیا ہے نا, کہ میں کسی کو شادی کروں بولوں میں تو میں اجرت ہے. یس اجرت ہے, کسی کو اس کی سروس کے لیے پیسے دینا, یعنی عورت کو تو آپ نے آٹومیٹکلی پروسٹیٹیوٹ ہی کہہ دیا نا یہاں پہ. بالکل یہ اس لفظ کی بات پہلے بھی میرے ہو چکی ہے یہ بات ویسے. ہاں رائٹ. مطلب بندہ کیا کہے کہ سرکار دو عالم ہیں, وہ عورتوں کو اجرت دیتے تھے سونے کی. مجھے اسی لیے جب آپ سوئے نہیں ہیں تو آپ آدھی اجرت دیں گے صرف. او مائی گاڈ, یہ پڑھ لیں یعنی بالکل یہ کووڈ کیا اس کا ترجمہ پڑھ دیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں پورا. بالکل سنیں تو صحیح نا, کووڈ والی سچویشن ہے بالکل, کہ جی اگر دکانداروں کی دکانیں بند ہیں اگر, تو وہ کیا کریں گے, آدھا کرایہ دیں گے. کچھ ملکوں میں یہ چل رہا ہے نا, ٹھیک ہے, لا انہوں نے پاس کیا ہے. تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جی اگر آپ نے دکان نہیں کھولی تو آپ آدھا کرایہ دے دیں گے جی, بس. اس لیے آدھا مہر ہے, اگر آپ نے ابھی تک کنسومیٹ نہیں کی میرج, تب آدھا کرایہ آپ دیں گے. تو ویسے یہ اجرت ہے, سیدھی بات ہے, مزدوری ہے اجرو. ہاں, تو یہ تو آٹومیٹکلی ہر عورت کو پروسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں نا, خام خائی. میں تو ویسے ہی کہتا ہوں کہ یہ جو مہر ہے یہ بالکل واقعی یہ پروسٹیٹیوشن ہے. مگر لفظ تو مہر ہے ہی نہیں نا غالب بھائی, ہمیں تو اجرت لفظ یوز کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے ورڈ بدل لیا نا. ہاں تو اب یہ بتایا, اگر کوئی کراچی میں اپنی بیوی کو یہ بولے ولیمے والے دن کہ میں نے تمہیں اجرت دے دی, پھنگامے ہو جائیں گے, گھر والے ناراض ہو کے چلے جائیں گے, حالانکہ قرآن کا ورڈ ہے نا. اچھا اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اجرت سے اجرو آ گیا نا, اور آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ والی بات تو اس میں بتا دی. نیکسٹ میں آپ کے سامنے لاسٹ آیت پیش کر رہا ہوں,
उसके बाद मैं आपसे खत्म करता हूँ टॉपिक। सूरे निसा की आयत 15, सूरह निसा की आयत 15, सूरे औरत, सॉरी मुझे देखना, मैंने अपनी वाइफ को उजरत दी थी नहीं दी थी। पंजाबी बन रहे हैं हम, उसे सूरह बुड्ढी भी कह सकते हैं। अच्छा ये हाँ, एक जुमला फनी में भूल गया, ये जो 24वीं आयत हमने पढ़ी है ना उजरत वाली, ये मुझे लग रहा है ये चैप्टर जो है ना, ये किसी चकले के मालिक ने लिखी है, क्योंकि सारा कुछ उसमें वही है। ये कोई चकला चलाता था, उसने ये आयतें लिखी हैं। अब उनको गुस्सा आएगा मोमिनों को। अच्छा ये आप ले आए हैं चैप्टर 4 वर्स 15, ये मेरा आखिरी आयत है बस। इस पे कहना चाहिए अल्लाह कादरो मुतलिक है, वो जो चाहे कर सकते हैं। वो औरत को प्रोस्टिट्यूशन भी करवा सकते हैं। सूरह 15, ये आयत 15 है। हाँ तो 15 ही खोली है ना मैंने, हाँ सामने अच्छा मैं इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ, और ये मेरी दोनों आयतें ना आज अर्ली मॉर्निंग अरबी दोस्त से डिस्कस हुई हैं, तो मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड है 2 मिनट का। अच्छा तर्जुमा, सूरे औरत आयत नंबर 15, तर्जुमा, मुसलमानों तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे, इन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों को शहादत लो, अगर वो इनकी बदकारी की गवाही दें तो इन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत इनका काम तमाम कर दे या खुदा उनके लिए कोई रास्ता पैदा करे। इमेजिन करें क्रूअल्टी की हद, कि अगर किसी औरत ने बदकारी करी है, यहां कायनात का बनाने वाला कहता है 4 गवाह लाओ। अबे क्या औरत कोई पॉर्न मूवी की स्टार है कि गाड़ी के ट्रंक पे बैठ के बुलाएगी 4 मर्दों को, राइट? ये तो छुप के काम होते हैं, तो वो 4 गवाह कहां से आएंगे? आगे क्या लिखते हैं कि इन औरतों घरों में बंद रखो। अगर किसी खातून ने 30 साल की उम्र बदकारी की, उसकी उम्र 70 साल है, तो क्या 40 साल वो बंद रहेगी घर में? ये कैसा ये इंसाफ हो रहा है? हाँ इनके बकौल तो ये कैसा इंसाफ है? अच्छा अब कंफ्यूजन जो आता है ना तर्जुमे में, इसकी नेक्स्ट जो आयत है ना 16, अब यहां कंफ्यूजन है। मैं इसका तर्जुमा पढ़ता हूं, वो ये है, या आप में से कोई पढ़ना चाह रहा है? गालिब भाई पढ़े आप पढ़े। और वल्लजीना या तिनाहा मिनकुम करके है, और तर्जुमा, और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको तकलीफ दो। यानी ये मुफ्ती अजूज रहमान और वो लड़का, इनकी बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? और जो तुम में से 2 मर्द बदकारी करें तो उनको तकलीफ दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकोकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक खुदा तौबा करने वाला और मेहरबान है। यार यहाँ पे मेरा अरबी दोस्त ने कहा ये तर्जुमा गलत है, क्योंकि यहाँ मर्द है ही नहीं, कोई सेक्स जेंडर यूज ही नहीं किया गया अरबी में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ ना यहाँ पे उसने बोला निसा है ना रिजाल है, रिजल या रिजाल मर्द को कहते हैं। उसने बोला ये जो आयत 15 है ना, ये उसका मतवातिर है 16 के 15 में कहा जा रहा है कि जो औरतें बदकारी करती हैं उनको कमरे घर में बंद कर दो, और अगर वो बदकारी उनको तकलीफ दो। ठीक है, अब यानी एक तो बात क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त का कहना था कि इसमें सेक्स जेंडर यूज ही नहीं किया गया है, तो दैट इज अगेन उन्होंने मर्द अपनी जेब से डाला है, ये अपनी जेब से मर्द डाल दिया है। अगेन कोई अगर इनके बकौल तो फिर औरतें तो मतलब आपस में 2 मर्दों का लिखा हुआ स्पेसिफिकली, मतलब लेट्स अज्यूम ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर औरत के साथ है तो फिर तो इन्हें मसला ही नहीं होना चाहिए। अच्छा अलाउड है 2 मर्दों, हाँ लगता तो ऐसे ही कि सिर्फ 2 मर्दों का मसला है। औरत बदकारी करे ये भी नहीं स्पेसिफाई किया कि वो किसी औरत के साथ करे या मर्द के साथ करे। अगर जिना सिर्फ मर्द के साथ ही ताल्लुकात रखना है तो फिर औरत के साथ ताल्लुकात रखने पे इनकी क्या सजा हो? वो तो स्पेसिफाई नहीं है कुरान में, तो मतलब खवातीन तो उससे मुबर्रा हैं फिर सजा से हर तरह की, अगर वो आपस में ताल्लुकात रखते हैं अकॉर्डिंग टू दीज वर्सेस। बिल्कुल। तो बस यही मैंने ये आयतें पेश करनी थी सर। आई टुक योर टाइम, थैंक यू सो मच।